السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دینی بھائی تسلیم الدین محمدی۔ اسلامک نالج 940 چینل میں آپ لوگوں کا سواگت ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی پیاری سی باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جس سے اگر ہم اور آپ بغور سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ باتیں، یہ قرآن اور حدیث کی گفتگو ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سے بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ بھائی ہم دعا کرتے ہیں یا دعا کرنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں، مگر کون سے ایسے ٹائم ہیں، کون سے ایسے اوقات ہیں جن میں اگر دعا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے لوگ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، تشویش میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کون سے اوقات ہیں کہ اگر ہم دعا کریں ان اوقات میں اللہ تعالیٰ جلدی اس ٹائم کی دعا کو قبول کر لے گا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی باتوں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سے اوقات ہیں کہ جن میں ایک بندہ مومن جب اللہ سے دعا کرے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی جلدی ان کی دعا کو سن لیتا ہے۔ تو پہلا وقت اور پہلا ٹائم اور پہلی چیز یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما یکون العبد یتقرب الی اللہ وهو ساجد۔ معلوم یہ ہوا کہ بندہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کی حالت میں ہوتی ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ بندہ سجدے کی حالت میں جب ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو سجدہ میں بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ سے جو بھی ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ارادوں کو پورا کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی باتوں کو سن لیتا ہے۔ تو پہلی چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ بندہ سجدہ کے حالت میں جب دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہونے کے اوقات میں سے ایک وقت سجدہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو نفلی نمازوں میں، سنت نمازوں میں سجدے میں جا کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ بندہ سجدہ کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ سجدے میں دعائیں کرنی چاہیے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ یہ نماز کی حالت ہے، تو نماز یعنی سجدے کی حالت میں ہم کون سے الفاظ میں دعا کریں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم عربی میں دعا کریں یا اپنی زبان میں دعا کریں۔ تو اس سلسلے میں صحیح بات یہی ہے، اختلاف سے بچنے کی شکل یہی ہے کہ آپ کو جو بھی زبان آتی ہوں، چاہے آپ انگلش میں دعا کریں، انگریزی میں دعا کریں یا ہندی میں دعا کریں یا اردو میں دعا کریں یا عربی میں دعا کریں، سجدے کی حالت میں آپ جس زبان میں چاہیں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنے گا، اور یہ دعا کے قبول ہونے کے اوقات میں ایک وقت ہے، اور ضرور آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ سجدے میں جا کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ دوسرا وہ کون سا وقت ہے کہ جس میں اگر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں تو ایسے لوگوں کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، رد نہیں کرتے۔ یعنی اذان سن کر کے وضو بنا کر کے وہ مسجد کا رخ کرتا ہے، مسجد میں آ کر کے 2 رکعات تحیۃ المسجد ادا کرتا ہے، اس کے بعد اقامت یعنی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے وہ اگر ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے تو یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے، اور ایسے اس ٹائم جو لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اذان سن کر کے فوراً مسجد کا جانب رخ کرنا چاہیے، اور سنت کو ادائیگی کے بعد ہمیں فوراً اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پروردگار کے سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ ہمارا جو پرابلم ہے اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا سولوشن رکھیں، اس کا حل رکھیں، اللہ سے اس کی شکایت کریں۔ ہم لوگوں کے سامنے رونا نہ روئے، دکھی اور غمی نہ سنائیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے سامنے آئے، گڑ گڑائیں، اور ان اوقات میں اللہ سے اپنی رشتہ کو جوڑے اور اللہ سے اپنے رشتہ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعا قبول ہونے کا دوسرا وقت ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں مانگنا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ تیسرا وقت کیا ہے۔ وہ کون سا وقت تیسرا ہے کہ اگر اس وقت بندہ اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ وہ تیسرا وقت ہے بارش کے وقت، یعنی جب بارش ہوتی ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہو،
تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اگر کوئی برگزیدہ بندہ، نیک بندہ اور اللہ کی کوئی ایسے گناہ گار بندہ اللہ کے سامنے شکایت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو فوراً قبول کر لیتا ہے، کیونکہ یہ دعا قبول ہونے کے اوقات میں سے ہیں۔ یہ معلوم یہ ہوا کہ تیسرا وقت کہ بارش ہونے کے ٹائم، یعنی جب بارش ہو رہی ہو تو ایسی یہ دعا قبول ہونے کے اوقات ہے، لہٰذا ہمیں اس ٹائم اللہ سے خیر کا طلب کرنا چاہیے۔ اب آئیے چوتھا وقت کون سا ہے کہ اگر ان اوقات میں ہم دعا کریں تو قبول ہوگا۔ چوتھا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں، یعنی رات کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے اور یہ ندا لگاتا ہے کہ من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألنی فاعطیہ، من یغفر لی فاغفر لہ، کہ کون ہے میرا بندہ جو رات میں تہجد پڑھتا ہو، رات کے آخری پہر میں جب میرے سارے بندے سو رہے ہوں، اور ایسے حالت میں ایسے وقت میرا کون ایسے بندہ ہے دیکھو جو مجھے پکارتا ہے تاکہ میں ان کی پکار کو سنوں، جو مجھ سے سوال کرتا ہے تاکہ میں ان کے سوال کا جواب دوں، جو مجھے استغفار کرتا ہے میں ان کے استغفار کو قبول کروں، ان کی مغفرت فرماؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری پہر میں 7 آسمان سے آسمانی دنیا پر آ جاتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں اور فرشتوں کے نگرانی کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ دیکھو میرا کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلائے ہوئے ہیں، میں ان کی دعاؤں کو سنوں، ان کی فریاد کو سنوں، ان کے دکھ درد کو دور کروں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں دعا قبول اگر کرانی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے بارگاہ میں رکھیں گے تو یہ اس ٹائم جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ دعا جائز ہونی چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ 5واں وقت کون سا ہے کہ اگر اس ٹائم بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ 5واں ٹائم ہے نماز، فرض نماز کے آخری حصے میں، یعنی اتحیات کے بعد، درود شریف کے بعد جو بقیہ دعائیں ہیں، اس وقت بندہ جو بھی دعا کرتا ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یا اس طریقے اور دیگر جو دعائیں ہیں، تو یہ اس ٹائم جو بندہ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے 6واں وقت ہے دعا قبول ہونے کا کہ ہر فرض نماز کے بعد بندہ، ہر فرض نماز کے بعد جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو ایسے ٹائم جو بھی دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن کا بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جمعہ کے دن 1 ساعت، یعنی 1 ساعت 1 گھڑی 1 وقت ایسا ہے کہ جس میں بندہ کوئی بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون سے اوقات ہیں۔ ایک روایت میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ وہ ٹائم کتنا ہے جمعہ کے دن خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر کے نماز کے ختم ہونے تک، یہ اور دوسری روایت کے ملتا ہے کہ جمعہ کے دن یعنی 12 ایسے اوقات ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے، ایک ویسے وقت آتے ہیں، اور لہٰذا عصر کے بعد ہمیں زیادہ سے دعا کرنی چاہیے جمعہ کے دن، اس طریقے کی روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، کل ملا کے خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن یہ دعا قبول ہونے کے اوقات میں سے ایک وقت ہے، لہٰذا ہمیں جمعہ کے دن پہلی فرصت میں مسجد آنے کی ضرورت ہے اور اس میں ہم اللہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، اللہ سے زیادہ مغفرت کریں، استغفار طلب کریں، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ چند اوقات میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دیے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اوقات ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور ہم سے جو بھی خطائیں، جو بھی غلطیاں ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین تو سمیع الدعا ہے، تو غفور الرحیم ہے، اللہ ہم سب کی تو مغفرت فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔